بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی کے پاس آئے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیرنی نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیرنی نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیرنی نے اپنی زبان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہے۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا۔ جب مولا حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی کیوں؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات کے اندر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔
ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج یزید کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی، تو ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کے بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف گئیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو شیر چند ہی ساعتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپو سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے ہون امام علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب جناب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کی آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہا کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔